محترم حضرات، آج کل ایک نئی کمپنی بازار میں چالو ہے جس کا نام نم جینیس ہے۔ یہ نم جینیس کمپنی کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ پروفٹ کما کے دے رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا دھوکے سے خالی نہیں۔ لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ یہ جو نم جینیس کمپنی ہے اس میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ جب ہم نے اس نم جینیس نامی کمپنی کا ریسرچ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اصل میں AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز اور اسی طرح سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ وغیرہ میں انویسٹ کرتی ہے۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کی جو اصل انویسٹمنٹ ہے کہاں کہاں لگ رہی ہے اور کتنی پروفٹ کما رہی ہے، اور وہ جو پروفٹ لوگوں سے پیسے انویسٹمنٹ کے لے کر پروفٹ کے نام پر دیتی ہے کیا وہ حقیقی پروفٹ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیلی معلومات اس کے ویب سائٹ سے یا اس کے جانب سے جاری کردہ ویڈیوز وغیرہ سے نہیں ملے۔ البتہ یہ سوال تو اہم ہے کہ وہ کہاں انویسٹ کرتی ہے، اس کو دیکھنا تو ایک ذریعہ ہے، ایک اہم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ نم جینیس نامی کمپنی جو انویسٹرز کو انویسٹ کردہ رقم پر جو پروفٹ دیتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو کمپنی ہے اس میں انویسٹمنٹ کے اور انویسٹمنٹ پر پروفٹ دینے کے کل 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس نم جینیس نامی اپلیکیشن میں اندر جاتا ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر کیا کرتا ہے، پیسے ریچارج کرتا ہے، اور ریچارج جب کرے گا 700 روپے کے ریچارج پر کمپنی اس کو 26 روپے روزانہ ایک وقت مقررہ تک دیتی ہے۔ یعنی روزانہ کمپنی اس کو 700 روپے کے ریچارج پر 26 روپے کے حساب سے 50 دن تک دے گی، 50 دن تک دے گی۔ تو گویا کہ کسی ایک بندے نے اگر انویسٹ کیا تو اس کو اپنے 700 روپے کے انویسٹمنٹ پر 700 روپے بھی مل جائیں گے، پلس 600 روپیز 600 روپے بھی ایکسٹرا ملیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کا یہ سسٹم ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنے جوائن کرنے کے بعد اس کمپنی کا ریفرل لنک اپنے کسی جاننے والے کو، دوست وغیرہ کو شیئر کیا اور اس کو دعوت دی کہ آپ بھی اس کمپنی میں جوائن کریں، چنانچہ وہ بندہ اس کی ریفرل لنک کے ذریعے، اس ریفرل لنک کی بنیاد پر وہ بھی جوائن کیا، تو اس کی انویسٹ کردہ اماؤنٹ کا کچھ حصہ بھی کمپنی کیا کرتی ہے، جس نے ریفرل لنک بھیجا اس کو بھی دیتی ہے۔ اسی طرح تیسرا اسٹیپ یہ ہے، تیسرا طریقہ اس کے پروفٹ دینے کا یہ ہے کہ اگر کمپنی کہتی ہے کہ آپ اپنے ریفرل لنک کو کسی کو بھیجیں، آپ نے جب کسی کو ریفرل لنک بھیجا اور آپ کی ریفرل لنک سے کوئی دوسرا بندہ جوائن کیا اور وہ انویسٹ کیا، تو وہ جتنا انویسٹ کرے گا اس کا 10% آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے صرف وہ جوائن نہیں کیا بلکہ اس دوسرے نے کسی تیسرے بندے کو جوائن کروایا، اور تیسرے بندے کے دوسرے کے ذریعے تیسرے بندے کے جوائن کرنے کی بنیاد پر پہلے بندے کو بھی تیسرے بندے کا 4% پروفٹ دیا جائے گا۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ نے کل 5 لوگوں کو اس کمپنی میں جوائن کروایا تو ہم آپ کو 200 روپے دیں گے۔ یہ کل 4 طریقے ہیں کمپنی کے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے یہ طریقہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم نے پہلے طریقے کو دیکھا کہ جس میں کوئی بندہ اگر 700 روپے کا ریچارج کرتا ہے تو 700 روپے پر روزانہ اس کو جو 26 روپے ملتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے یہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نفع لینا اسی وقت جائز ہے جبکہ وہ اس کمپنی کے رسک میں بھی شریک ہو، پروفٹ کے ساتھ ساتھ نقصان میں بھی شریک ہو۔ اگر نقصان میں شریک نہیں ہوگا تو پھر اس کو پروفٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کمپنی کے اندر نقصان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ صرف دعوے کے ساتھ وہ صرف یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے 700 روپے کے ریچارج پر آپ کو روزانہ 26 روپے ملیں گے۔ یہ چیز اس عمل کو غیر شرعی بنا دیتی ہے۔ کیوں کہ جب انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں رسک بھی ہوگا، پروفٹ بھی ہوگی، حالانکہ یہاں رسک فیکٹر ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو چیز جو بندے نے انویسٹمنٹ کے نام پر، ریچارج کے نام پر جو اس نے اس کمپنی میں 700 روپے لگایا، اس کی حیثیت قرض کی ہے، اور اس قرض پر اس کو گویا کہ 600 روپے ایکسٹرا مل رہا ہے جو کہ سود ہے، اور سود شرعاً حرام ہے۔
ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اب اگر آگے آئیں دوسری طرف, یعنی کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ریفرل لنک سے کسی کو بھی جوائن کروائیں گے تو پہلے اسٹیپ پر 10%, دوسرے اسٹیپ پر 4%, 5 آدمی کو ملا کے اگر داخل کروائیں گے تو اس کی بنیاد پر 200 روپے آپ کو پروفٹ دی جائے گی. تو اس کے سلسلے میں یہ اہم مسئلہ یہ جان لیں کہ جس کام کو خود کرنا حرام ہے اس کام کے لیے دوسروں کو داخل کروا کر اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے, چاہے فرسٹ اسٹیپ میں ہو چاہے لاسٹ اسٹیپ میں ہو, کسی بھی اسٹیپ میں پروفٹ نہیں لی جا سکتی. لہذا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنے سے بچیں. اور اس کمپنی کی جب ہم نے ریسرچ کی تو بہت سارے لوگوں کا ہم نے یہ انٹرویو دیکھا, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو ابھی یہ اپلیکیشن نیا ہے, یعنی پرانا ہونے کے لیے بہت دن باقی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا خود یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے اپلیکیشن دھوکے بازی پر مبنی ہوتے ہیں. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن شریعہ پوائنٹ آف ویو سے بھی جائز نہیں ہے, رسک فیکٹر بھی ہے. اس لیے از روئے مسلمان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں میں اپنی حلال کمائی کو, اپنی خون پسینے کی کمائی کو لگا کر برباد ہونے سے خود بھی بچے, دوسروں کی بھی بچائیں. اور اس پر ہم نے ایک مستقل فتویٰ بھی لکھا ہے, انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی مل جائے گا, آپ اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اور اسی طرح کے اگر کوئی اور کمپنیاں ہوں تو ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیں تاکہ ہم لوگ اس طرح سے جو دھوکہ دینے والی غیر شرعی کمپنیاں ہیں اس کے سلسلے میں عوام کے سامنے ایک کیا ہے لوگوں کو معلومات کے لیے اس طرح کی ویڈیو بھی بنائیں.